کتاب لکھنا بڑے دل گردے کا کام ہے، اور اسی طرح خواجہ صاحب کو، مہتاب آسی اور تمام دوستوں کو یہاں آنے پر ویلکم بھی کہتا ہوں کہ ایک جرنلسٹ کے طور پر جو کام علی فرقان نے کیا کہ ایک جرنلسٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سچ وہ ہوتا ہے جو وقت پر بولا جائے۔ اگر وقت پر آپ سچ نہیں بولتے اور 2-4 سال بعد بولتے ہیں تو پھر وہ تاریخ کے طور پہ تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس سچ کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اور پھر 9 مئی کے بعد جو حالات تھے، ان حالات میں سچ کو تلاش کرنا اور اس کو بیان کرنے کا طریقہ نکالنا، یہ کمال کیا علی فرقان نے۔ کہ عام طور پر ہمارے موسٹلی جو بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں آج کل، وہ جرنلسٹ کے بجائے ہسٹورین بنے ہوئے ہیں کہ کبھی کسی مرے ہوئے بندے کا حوالہ دے دیا، کبھی کسی کا حوالہ دے دیا اور کوئی بڑی بات کر دی۔ علی فرقان نے ہر بات وہ لکھی اپنے کتاب میں، جو بات کسی بھی جرنلسٹ سے کرنے پر وہ اٹھایا جا سکتا تھا، وہ غائب ہو سکتا تھا، لیکن اس کا ہنر دیکھیں۔ ایک جرنلسٹ کے پاس سب سے بڑی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ یا الفاظ کا چناؤ، کہ جب قلم پر پیرے ہوں، کتاب پر، کیمرے پر پیرے ہوں، تو ایک اچھا جرنلسٹ وہ ہوتا ہے کہ جو گراؤنڈ سچویشن کے مطابق جتنی سپیس ہے اتنا آگے بڑھے اور پھر مزید سپیس کریٹ کرے اور اتنا آگے بڑھے۔ دیوار کے ساتھ ٹکر مارنا کسی جرنلسٹ کا کام نہیں ہوتا۔ تو علی فرقان ہر وہ بات جو کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا، اس نے وہ چپتے ہوئے سوال کیے۔ وہ چپتے ہوئے سوال وائس آف امریکہ کے ذریعے سوشل میڈیا پر آئے، سوشل میڈیا کے ذریعے تمام ٹی وی چینل کی سکرین پر آئے اور تمام اخبارات کی زینت بنے۔ یہ ہوتا ہے ایک جرنلسٹ کا کام۔ تو میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ علی فرقان نے جس راستے کا انتخاب کیا، میرا خیال ہے ہمارے جتنے جرنلسٹ ساتھی ہیں انہیں ہسٹورین بننے کی بجائے جرنلسٹ رہنا چاہیے اور اسی انداز میں سچ وقت پر بولنا چاہیے اور بتانا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ بٹ صاحب۔ آسمان شازی صاحب جب بات کر رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک شعر کا مصرع آ رہا تھا کہ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا ہوا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ اور یقیناً یہی درست بات ہے۔ پاکستان میں ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ، ایسے صحافی، ایسے سیاستدان موجود ہیں جنہوں نے تہذیب کو یہاں پہ زندہ رکھا ہے، ورنہ بد تہذیبی کو جس طریقے سے جیسے اس کا چرچا ہوا، جیسے اس کو گلیمرائز کیا گیا، جیسے اس کو گلوریفائی کیا گیا، تو شاید ہم سارے ہی اسی میں بہہ سکتے تھے، لیکن ہمارے بہت سارے دوستوں نے استقامت دکھائی اور نہیں بہے اس بد تہذیبی کے سمندر میں۔ تو میرا خیال ہے کہ صحافتی برادری کو اور ایسے صحافیوں کو جنہوں نے صائب بات کہنے کا ہنر قائم رکھا ہے، ان کو یقیناً مبارکباد دینی چاہیے۔ اب میں آپ سب لوگوں کی بھرپور تالیوں میں دعوت دوں گی خواجہ محمد آصف صاحب کو، بڑے کوہنہ مشق سیاستدان ہیں، نشیب و